ہم اللہ کے جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں محویت کیسے حاصل کریں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک چیز کو یا تو آپ رکھ سکتے ہیں یا خرچ کر سکتے ہیں۔ انسان ایک وقت میں ایک کام کرے، اسے پریفرنسز کا یا ترجیحات کا پرابلم ہے۔ سوال کرنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری مصروفیت کو چھیڑے بغیر مجھے محویت کا فارمولہ بتایا جائے۔ محویت تب ملے گی جب آپ مصروفیت کو توڑ دیں۔ اگر مصروفیت عذاب ہو تو پھر محویت کا فارمولہ کام آئے گا۔ مصروفیت کو آپ توڑ دو اور چھوڑ دو اور اپنا راستہ لو۔ اپنی مصروفیت کو اپروو نہ کراؤ کہ ہم جس کام میں آلریڈی مصروف ہیں وہ بھی ہوتا رہے اور محویت بھی حاصل ہو جائے۔ دنیا میں کوئی کام نہ اچھا ہے اور نہ برا ہے، بلکہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے۔ بندہ اگر بد ہو جائے تو کام بد ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر نیک ہو تو وہی کام نیکی بن جائے گا۔ سڑک تو وہی رہتی ہے، صرف مسافر کا فرق ہے۔ اسی سڑک پہ چور چکار بھی پھرتے رہتے ہیں اور وہیں سے ولی اللہ بھی گزرتے ہیں۔ راستہ، سڑک، زندگی یا نوکری کا اپنا کوئی شعبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بندہ پیدا کیا تو اگر اس کی عمر 60 سال لکھ دی تو یہ بندہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، چاہے تکلیف میں رہے یا خوشی میں رہے۔ زندگی کے کچھ سال بچپن میں گزر گئے، کچھ تعلیم میں، علم میں، جوانی میں خرچ ہو گئے، پھر اسے اور مسئلوں سے دوچار کر دیا گیا۔ چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لو، ذہن ایک دن معاف ہو جائے گا۔ اگر کسی قبر پہ لکھا ہو کہ یہ فلاں ڈاکٹر کی قبر ہے اور اس پہ ڈگریاں بھی لکھی ہوں تو یہ موت سے نہ بچ سکا۔ جس طرح کوئی بڑا بادشاہ تھا اور اب اس کا مزار باقی ہے، سب چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی پریشانی مستقل نہیں ہے۔ شہر چھوڑ دو تو شہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر زندگی چھوڑ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سارا دن پرابلم میں گزرے تو بھی رات کو نیند آ جاتی ہے۔ اگر اس وقت کہا جائے کہ پرابلم کے بارے میں بات کریں تو کہے گا کہ پرابلم کو صبح دیکھیں گے، اب سو جائیں۔ الجھن، پریشانی، دقت، میں اور تو، یہ سب کچھ اصل میں وقت گزارنے کی باتیں ہیں۔ گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے اور دو بھائی زمین پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ زمین کا انتقال کراتے کراتے آپ ہی انتقال کر گئے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا، اون کر لیا، لیکن اصل میں he owns nothing۔ اگر آپ کی آنرشپ پیسہ ہے تو بچوں کو اگر پیسہ دو گے تو وہ خوش ہوں گے، ورنہ بچے آپ کو بخیل کہیں گے اور کہیں سے ڈاکو بھی آ جائیں گے۔ تو آپ کی ہر اچیومنٹ بے معنی ہے اور آپ صرف ٹائم گزار رہے ہیں۔ آپ پیسے کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ بیچ دیتے ہیں تاکہ باقی زندگی گزار سکیں۔ 60 سال کی عمر میں انسان 20 سال تو سونے میں گزار دیتا ہے، کچھ سال بیماری کی نظر ہو گئے، بزرگوں کی جدائی سے غم پیدا ہو گیا، دوست گزرتے جاتے ہیں اور ایک روز پتہ چلتا ہے کہ قدر شناس کوئی نہیں رہا اور گلیاں ویران ہو گئیں۔ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ اس طرح جاننے والے، پہچاننے والے، قدر کرنے والے، عزتیں دینے والے اور آپ کے بارے میں غور و فکر کرنے والے، آپ کے خیال میں زندہ رہنے والے آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں اور آپ تنہا اور ویران ہو گئے۔ پھر بیماری آ گئی اور اس طرح 60 سال پورے ہو گئے۔ اس زندگی کے درمیان مذہب نے آپ کو دعوت دی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس راستے پہ چلو۔ آپ نے اسلام کو غور سے قبول نہیں کیا۔ اگر آپ اسلام کو غور سے تلاش کرتے تو اور بات ہوتی۔ محویت جو ہے یہ اسلام کو قبول کرنے والوں کی انتہائی حالت ہے جو انہیں تلاش کے بعد ملتی ہے۔ جن کو اسلام بنا بنایا ملا ان کے لیے محویت ایک فیشن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی طلب دنیا ہے یا آخرت۔ اگر طلب دنیا ہے تو آخرت رہ جائے گی، اور اگر طلب آخرت ہے تو آپ دنیا کے کاموں کی لوڈ شیئرنگ کر لو گے۔ اگر دفتر جانا مجبوری ہے کہ بچوں کے لیے کمانا ہے تو پھر بچوں کو پیسے دو۔ اگر مرتبہ اپنی انا کے لیے ہے تو پھر یہ نہ دین کے کام آیا اور نہ دنیا کے۔ اس مرتبے سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہو، مگر اسرائیل نے اس مرتبے سے نہیں ڈرنا، نہ کرامن کاتبین نے ڈرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مرتبے سے ہٹا کر دیکھو تو شاید کوئی بات بن جائے۔ تو مرتبہ آپ کا حجاب ہے، دولت آپ کا حجاب ہے، سرداریاں اور سالاریاں آپ کا حجاب ہیں۔ اگر آپ دنیا میں بہت مصروف ہیں تو اپنی مصروفیت کچھ کم کر لیں، یا اپنی مصروفیت اتنی کر لیں جتنی جائز انکم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اتنے پیسے چاہیے جس سے باقی کا وقت گزر جائے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
اگر آپ کی زندگی برائے خدا ہے تو غریب بھی اللہ کے اتنا قریب ہے جتنا کہ کوئی امیر ہے۔ اگر مقصد خدا نہیں ہے تو پھر امیر و غریب کا بڑا فرق ہے، اور وہ دونوں دنیا دار ہیں، اور دنیا کی بات ہم کر نہیں رہے۔ اگر آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو غریب کی آنکھ کے آنسو بھی اتنے ہی قیمتی ہیں، تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات خلوص کی ہے کہ what do you want؟ اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محویت کیا ہوتی ہے تو محویت ہوتی ہے مقصد کو مد نظر رکھنا، مقصد پر ہمہ حال نظر رکھنا۔ ایمبیشنز کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ریسٹ نہ رہے اور بے چینی نہ رہے، بے تابی آ جائے۔ بے تابی اس طرح ہو جس طرح بیمار بچے کی ماں کو ہوتی ہے۔ اس ماں کو کہا جائے کہ آرام کر تو اسے آرام نہیں آتا۔ آخرت پہ نظر رکھنے والوں کو دنیا میں بے تابی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ دنیا کو جنت بناتے ہو اور پھر مومن بھی کہلاتے ہو، یہ بات بڑی غلط ہے۔ مثلاً آپ کا مکان رہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر دکھانے کے لیے مناسب نہیں، یہ نمائش بیکار ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ایکسٹرا بوجھ بنا رہے ہیں۔ اگر آخرت آپ کا مدعا ہے تو پھر آپ آخرت جاننے والوں کے ساتھ چلو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے اسے چھوڑ دو۔ ضرورت سے زیادہ چیز کو کم از کم ذہنی طور پر تو چھوڑ دو۔ آپ گھر میں، دفتر میں، چھوٹے سے چھوٹے تعلق میں، یہاں تک کہ بس کے سفر میں اپنے آپ کو آفینسو نہ بناؤ۔ مقصد یہ کہ انسان بن جاؤ، سینئرز کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، عام وزٹرز کے ساتھ، انسانوں کی دنیا میں انسان بن کے رہو۔ یہ بات یاد رکھ لو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک معیار یا نارم ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کو دا بیسٹ کہتے ہیں۔ اس معیار کے قریب قریب جانے کی کوشش کرو۔ ہیومن بینگز کی دنیا میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ ان کی زندگی کے قریب جاؤ۔ آپ خود بیان کرتے ہو کہ ان کا چٹائی کا بستر تھا اور اپنی زندگی اس کے علاوہ گزارتے ہو۔ یہ نہ کرو کہ آپ علم ہی حاصل کرتے جاؤ بلکہ عمل کر کے دکھاؤ۔ وہ شخص جو صرف علم میں لگا رہتا ہے وہ عمل سے حجاب میں ہے۔ ایسا شخص زندگی کے بارے میں کتاب پڑھتا رہتا ہے اور زندگی نکلتی جاتی ہے۔ زندگی اٹھ کے پاس سے چلی گئی اور وہ زندگی کو نہ دیکھ سکا کیونکہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس طرح زندگی پاس سے نکل گئی۔ اگر آپ کا بھائی جدا ہو گیا تو کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بھائی نے پیسے مانگے تھے یا زمین مانگی تھی مگر آپ نے نہ دیے اور بھائی کو جانے دیا۔ اسی طرح ابا کو جانے دیا، سب کو جانے دیا، اور پھر کہتا ہے کہ زندگی میں سرور نہیں آ رہا۔ تو سرور کیسے آئے؟ سرور تب آتا ہے جب آپ اپنے متعلقین کو خوش رکھو۔ اگر آپ اپنے سارے متعلقین کو اپسیٹ کر دو تو پھر بات کیا رہ گئی؟ اگر اپنا بیٹا ہی ناراض کر دو تو زندگی میں سرور کہاں سے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمیں خدا کی بات بتائیں۔ تو خدا تو خود بندوں کی بات کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں قوموں کا ذکر ہے، پیغمبروں کا ذکر ہے، آنے والوں کا ذکر ہے، جانے والوں کا ذکر ہے، اس زندگی کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے۔ پھر انسان کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اپنے اظہار کے لیے، اور جب آدم کو تخلیق کیا تو حکم دے دیا کہ یعنی آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہوا۔ اس طرح انسان کی کہانی شروع ہو گئی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور زمین پر امتیں پیدا ہوئیں، ان کو اللہ اور پیغمبر کا کلمہ پڑھایا گیا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی میں اس قدر انوالو ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پیغمبر ہے، اس کو ہم نے نامزد کیا، یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، زمین سے رزق تلاش کرو، رزق حرام نہ ہو، یہ تمہاری قبریں ہیں، یہ منکر نکیر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق حرام نہیں ہونا چاہیے، حرام رزق کسی اور کا رزق لے جاتا ہے۔ اس طرح انسانوں پر ظلم ہو جاتا ہے۔ مت پوچھ کہ میں کس لیے محروم ہوا ہوں، یہ دیکھ کہ کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ انصاف، انسانوں کے مابین انصاف۔ اللہ کیا ہے؟ رحم، یعنی انسان کے ساتھ رحم کرے یا حسن سلوک کرے۔ مثلاً یعنی اگر جاہل بھی مل جائے تو اسے سلام کرو، یتیم کا حق نہ کھاؤ۔ اس طرح اللہ نے مخلوق کو مخلوق ہونے کے شعبے بتائے ہیں اور آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ وہ شعبہ مانتے نہیں جو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ شعبہ یہ ہے کہ انسان کا انسان پر حق ہے، مگر آپ دوسروں پر آگ اگلتے رہتے ہو۔ آپ کو اللہ نے آدم خاکی بنا کے بھیجا اور کوئی شرارہ تو نہیں بنایا کہ دوسروں پر آگ پھینکتے جاؤ۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائی۔ اب اگر کوئی شخص انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو
وہ آدمی ظالم ہے، وہ آدمی بڑا ظالم ہے جو عبادت میں لگا رہے اور انسانوں کی بات نہ کرے۔ جو شخص انسان کو چھوڑ کر مطالعے میں لگا رہے گا وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ تو زیادہ علم والا بھی ظالم ہے، علم میں مصروف رہنے والا بھی ظالم ہے، اور صرف خدا کی یاد میں محو رہنے والا بھی ظالم ہو جائے گا، اور وہ سب کو اگنور کر دے گا۔ اسلام نے کون سا راستہ بتایا؟ سب سے پرفیکٹ راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ مثلاً ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بچہ یعنی امام حسین علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اس طرح بچے کو راضی کر لیا اور اللہ بھی راضی۔ اگر کوئی مر رہا ہے اور دوسرا نماز کے لیے وضو کر رہا ہے تو یہ بڑا ظالم شخص ہے، یہ استحصال پسند آدمی ہے جو اپنے بارے میں زیادہ خیال کرتا ہے اور اپنی عبادت کے بارے میں زیادہ خیال کرتا ہے، تخلیوں اور تنہائیوں میں رہتا ہے اور اپنے فرائض سے فرار کرتا ہے۔ تو آپ زیادہ محویت اختیار نہ کرو بلکہ زیادہ فرائض اختیار کرو۔ اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے اور بے شک اس کو صرف غلط فہمی ہے تو آپ کا کام اس کی غلط فہمی دور کرنا اور اس کی خرش دور کرنا ہے، چاہے اس نے خود ہی بنا لی ہو۔ جب کسی کی ناراضگی میں آپ کا نام آئے تو وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، اگر کسی کی تکلیف میں آپ کا نام آ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی شخص آپ کے سر سے پریشان ہے تو بھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کی تبلیغ سے کوئی دکھی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دھیان کرو کہ آپ کرتے کیا ہو۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ انسانوں کو نظر انداز نہ کرنا، اگر سوچا جائے تو انسانوں کا اجتماع اللہ کا ایک روح ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آتی تو ایک کام کرو کہ اپنے علاوہ جتنے وجود ہیں ان کو اللہ کہہ لو اور پھر اللہ کی خدمت کرو، انہیں پریشان نہ کرو، اور یہ دیکھتے جاؤ کہ اللہ نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، یہ سب تیرے مالک کی تخلیق ہے۔ تخلیق میں اگر تو کسی چیز کو زخمی کر رہا ہے تو اپنے خالق کو افینڈ کر رہا ہے۔ اس طرح سکون نہیں ملے گا۔ جس نے کسی کا سکون قلب برباد کیا اس کو سکون نہیں ملے گا، وہ سکون سے محروم ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسے کہ آپ نہیں ہو۔ اگر آپ کے چلے جانے سے لوگوں میں ایسا خلا پیدا نہیں ہوا کہ وہ آپ کو یاد کرتے جائیں تو پھر آپ نے کیا کمائی کی؟ یہاں اپنا جائزہ لو اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو۔ آپ پر اللہ کا فضل ضرور ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو، یہاں تک کہ کوئی بچہ بھی آپ سے آفینڈ نہ ہو جائے۔ کسی کو آفینڈ نہ کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اس طرح زندگی آسان کر لو، مصروفیت کم کر لو، صرف ضروری مصروفیت کا کام کر لو۔ اس کے علاوہ آپ جو کام کر بیٹھے ہو وہ آخرت میں رکاوٹ نہ بنے۔ جو محبت کر بیٹھے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، رکاوٹ ایک بہانہ ہے۔ نماز پڑھنے والوں سے پوچھو کہ کتنا وقت لگتا ہے تو وہ کہیں گے کہ 5 نمازوں کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے، اور خود تاش کھیلتا رہتا ہے یا ویڈیو دیکھتا رہتا ہے۔ ایسی مصروفیت میں وہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹائم نہیں ہے۔ دراصل اس کے اندر پریفرنس نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ترجیحات درست کر لیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ دنیا بری نہیں ہے اور دنیا کی مصروفیت بری نہیں ہے، صرف نیت بد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی اچھی نیت کے ساتھ دفتر جاتا ہے تو وہاں بھی ولی ولی ہوگا۔ ایسا شخص اگر دفتر میں فائل ورک کر رہا ہے تو محویت خدا کی ہو سکتی ہے، یعنی ہاتھ کار ول تے دل یار ول، یعنی ہاتھ کام کی طرف اور دل یار کی طرف۔ یہ توجہ کی بات ہے۔ ہندی میں محویت کے بارے میں کہتے ہیں، ریت کی ریت کو بابرے پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ، یعنی پانی بھرنے والی لڑکی باتیں کرتی جاتی ہے مگر دھیان گھڑے پر رکھتی ہے کہ کہیں پانی چھلک نہ جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو تو دنیا میں جہاں سے مرضی گزر جاؤ اور چلتے جاؤ، دنیا نے آپ کا کیا لینا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے کہ میں زندگی میں بہت مصروف تھا اس لیے مجھے محویت نہیں ملی، یہ غلط بات ہے۔ ہم جس کام کو کرنا چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے رنجش ہو تو کئی سال اسے یاد رکھتے ہیں اور پھر بدلہ لے لیتے ہیں۔ آپ کا وقت رنجش میں گزر جاتا ہے، غصے میں گزر جاتا ہے، بغض میں گزر جاتا ہے، ایک دوسرے سے انتقام کے خیال میں گزر جاتا ہے، اور مالدار ہونے کی خواہش میں گزر جاتا ہے۔ آپ مالدار ہونے کی خواہش نکال دو، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خواہش نکال دو، اس طرح بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ وقت گزر جاتا ہے، غصہ، رنجش اور نفرت نکال دو، کوئی
کوئی شخص آپ سے ناراض ہو جائے، چاہے غلط فہمی کی بنا پر ہو، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تو بھی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ایسے شخص کے گھر جا کے بات ختم کر دو۔ اگر یہ بوجھ اتار لو تو پھر اللہ ہی اللہ ہے، اگر دل صاف کرتے جاؤ تو پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ ابھی آپ کا آئینہ سیکل نہیں ہوا، اپنے آئینے کو سیکل کرتے جاؤ اور روشن کرتے جاؤ۔ آپ آئینہ چمکاتے جاؤ اور خود بخود اس میں اللہ کی تصویر آ جائے گی۔ آپ اگر انسانوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ کے حقوق ملیں گے، ورنہ پریشانی ہی رہے گی۔ دنیا کے کام کرتے جاؤ اور اپنے اندر سے جھوٹ نکالو۔ اس طرح آپ کو وقت مل جائے گا۔ جس نے وقت کو تخلیق کیا ہے اس اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ بات ضرور کرو کہ جو آپ کے ساتھ ناراض ہے اس کو راضی کرو، ورنہ آپ کو خدا کا سفر نہیں ملے گا۔ اللہ کا سفر عام طور پر دنیا میں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کی تلاش بندوں کے پاس جا کر ختم ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے براہ راست ملنا ہوتا تو اور بات تھی، مگر شکر کرو کہ اس نے براہ راست نہیں ملنا، بلکہ کسی آدمی کے پاس جا کے بات مکمل ہوگی۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے نیکی کر دی تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یتیم کی جیب سے مال نکال لیا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ متوازن سلوک کرو تو اللہ راضی ہے۔ بچوں کے حقوق ادا کرو تو اللہ راضی ہے۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو بچوں کو اس کے متعلق تعلیم دو۔ آپ انگریزی اسکولوں میں بچے پڑھاتے ہو، داخلے کے لیے سفارشیں کراتے ہو اور پھر کہتے ہو بچے نے اسلام قبول نہیں کیا، باغی ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیات ہیں جن میں تمہیں بتایا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے تاکہ تم غور کرو اور عقل کرو، مگر تم نہیں کرتے۔ حقیقت بتا دی گئی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو حقیقت سمجھ نہ آئے، مگر وہ مانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ مان جاؤ کہ جانا ادھر ہی ہے تو آپ ایک دن وہاں ضرور پہنچ جاؤ گے۔ اگر آپ نے رخ صحیح نہ رکھا اور ڈائریکشن صحیح نہ رکھی تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے اور اپنی قبر کی طرف جانا ہے، اگر آپ کو وہ جگہ معلوم ہو، چاہے خیال میں اور یقین میں ہو کہ میں نے یہاں آنا ہے، تو زندگی میں آپ کی بے شمار غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ پرانے لوگ اپنی قبر کی جگہ رکھ آتے تھے، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی اور وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ من و تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے۔ میری بات اس کو سمجھ آئے گی جس پر کسی کے راضی ہونے کا قرض باقی نہ رہا ہو۔ اگر آپ پر کسی کو راضی کرنے کا قرض باقی ہے تو میری بات کو حکم ہے کہ وہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر آپ کا بھائی اب بھی ناراض ہے تو آپ کو میری بات کیا سمجھ آئے گی؟ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو راضی کر، چاہے وہ نادان ہے۔ اگر آپ نادان کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ زندگی کو کتابوں سے نہ ڈھونڈنا، اس طرح زندگی پاس سے گزر جائے گی، آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور پھر آپ زندگی کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ سے رخصت ہو، آپ زندگی کی قدر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اصلی بھائی کو رخصت کر کے پھر لوگوں میں نقلی بھائی بناتے پھرو۔ جو موجود ہے اس کی قدر کرو، ورنہ خلا پیدا ہو جائے گا، اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آئے گی۔ تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے۔ لوگوں سے دعا لینا بڑی بات ہے، لوگوں کو راضی کر لو۔ اگر کوئی جھوٹا راضی ہو گیا تو سچے کو راحت ہو جائے گی۔ کبھی اس کی بات مان لو اور کبھی اپنی بات منوا لو، یہ چلتا رہتا ہے کاروباری زندگی۔ جو لوگ ضد میں ہیں وہ کبھی عرفان حاصل نہیں کر سکتے، جو لوگ غصے میں رہتے ہیں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام وہ کر سکتا ہے جو بچے کی طرح معصوم ہو جائے اور بھولا ہو جائے، اس میں انا نہیں ہوتی۔ انا جو ہے یہ حجاب ہے، اگر اس حجاب سے نکل جاؤ تو آگے دین ہی دین ہے۔ ایسے میں مصروفیت کے جال سے بھی نجات ملتی ہے اور محویت بھی ملتی ہے۔